شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ جمعیت علماء کشن گنج نے اصلاح معاشرہ کمیٹی کی تشکیل کی۔ اس موقع پر جمعیت کے بہار کے صدر مفتی جاوید اقبال صاحب، ضلع صدر مولانا غیاث الدین صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا خالد انور صاحب و دیگر جمعیت کے ذمہ داران اس موقع پر موجود رہے۔ آئیے ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں کہ جمعیت کے اصلاح معاشرہ کمیٹی کی تشکیل کی دراصل وجہ کیا ہے، سماج کو اس سے کیا فائدہ پہنچنا ہے اور کن کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ سبق آموز اور فائدہ مند ہے، اس لیے آپ سبوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، ویڈیو کو آگے مت بھگائیے بلکہ کنٹینیوسلی دیکھتے جائیے۔ اس مجلس کے صدر محترم، علماء اعظام، اللہ نے ہم سب کو ایسی جماعت جو اکابرین کی فکر اور اکابرین کی محنت اور کوششوں سے وجود میں آئی، اللہ نے ہم سب کو اس جماعت سے جوڑنے اور اس جماعت سے جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور وہ جماعت جس نے جنگ آزادی سے لے کر اب تک مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کرتی آ رہی ہے اور 103 سال کی مدت تک کرتی آ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ جب تک اس ہندوستان میں مسلمان باقی ہے اس وقت تک یہ اپنے قوم کی، اپنے برادری کی، انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرتی رہے گی۔ آج جو یہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی تشکیل ہے، یہ جمعیت علماء کشن گنج کا ایک شعبہ ہے، اور اول دن سے ہی جمعیت علماء کشن گنج یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر وہ کام جو مرکزی جمعیت اور صوبائی جمعیت کر رہی ہے، وہی کام، وہی شعبہ جات اپنے ضلع میں بھی فعال ہو، اور فعال ہو کر یہاں ہر میدان میں کام کرے، چاہے وہ ریلیف کا میدان ہو، چاہے وہ یوتھ کلب کا میدان ہو، چاہے وہ دینی تعلیمی بورڈ کا میدان ہو، چاہے وہ اصلاح معاشرے کا میدان ہو، چاہے وہ لیگل سیل کا میدان ہو، یا پھر اور کوئی دوسرے شعبے ہوں، تمام شعبوں کو جمعیت علماء کشن گنج فعال کر کے، ذمہ داروں کا انتخاب کر کے کام کرنا چاہتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا تعاون رہا تو جمعیت علماء کشن گنج جس طریقے سے ابھی دلوں میں دستک دے رہی ہے لوگوں کا، انشاءاللہ ہم ہر گھروں میں دستک دیں گے۔ زیادہ بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے اپنے کام کی طرف آتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل ہوئی، اور وہ دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل کے بعد عہدہ داران کی پہلی میٹنگ، جس میں صدر محترم اور ناچیز بھی حاضر تھا، اور دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ چاہے وہ کل وقتی ہو یا کل وقتی نہیں ہو، جہاں پر بھی، چاہے گاؤں میں چل رہا ہو، شہر میں چل رہا ہو، دیہات میں چل رہا ہو، ہمارا مدرسہ منظم مدرسہ بنے، ہمارے مدرسے کی تعلیم اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، ہمارا بچہ جب اس مدرسے میں پڑھ رہا ہو تو اچھے نصاب کے ساتھ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ اس کے لیے الحمدللہ کمیٹی نے، عہدہ داران نے ایک نصاب کو طے کیا ہے، مگر ابھی فائنل نہیں ہوا۔
اسی طریقے سے کئی اور نصاب تیار ہوئے ہیں. ان تمام نصابوں کو جب عاملہ کی میٹنگ ہوگی، عاملہ کی میٹنگ کے بعد پھر جن نصابوں کی منظوری ہوگی وہ نمائندہ اجتماع بلا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جس نصاب کو آپ منظور کریں گے انشاءاللہ تعالی پورے ضلع کے مدرسوں میں جہاں پر دینیات کی تعلیم ہوتی ہے اس نصاب کو پڑھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ہم تمام یونٹوں میں، جو 8 یونٹیں ہیں جمعیت علماء کشن گنج کی، ان تمام یونٹوں میں ایک مثالی مکتب، ایک ماڈل مکتب کا قیام کرنے جا رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ستمبر کے آخری ہفتے تک ہمارے 8 مکاتب بن کر تیار ہو جائیں گے، اور اس کی افتتاح کے لیے دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران جو مرکز سے ہیں وہ آپ کے یہاں آ کر 1 ہفتہ کیمپ کریں گے اور اساتذہ کو ٹریننگ دیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ کیسے پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اردو کیسے پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو انگلش اور حساب کیسے پڑھائیں گے. وہ تمام کے تمام حضرات آپ کے اساتذہ کو، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو، مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو، ان تمام اساتذہ کو ٹریننگ دیں گے، اور ٹریننگ دے کر وہ مکاتب کا نظام چلے گا. اور مثالی مکاتب بنانے کے بعد پھر جمعیت علماء کشن گنج انشاءاللہ اپنے بلاک کے ذمہ داروں کے تعاون سے ہر وہ گاؤں میں، ہر وہ مسجد میں مکاتب قائم کرنے کی کوشش کرے گا جہاں پر مکاتب کی ضرورت ہے، جہاں مکتبوں کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جمعیت علماء یوتھ کلب کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی، اور ذمہ داری قبول کرنے کے بعد وہ میدان میں نکل پڑے، اور آج تک تقریباً 3 بلاکوں میں جمعیت یوتھ کلب کا انتخاب ہوا، اور انتخاب کرنے کے بعد وہاں یونٹیں قائم ہوئی، اور یونٹیں قائم کرنے کے بعد وہاں پر کام کرنا آسان ہوا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ستمبر کے آخر میں اور نومبر کے شروع میں جمعیت یوتھ کلب کے ذمہ دار دلی سے تشریف لائیں گے، اور جن لڑکوں نے ٹریننگ لی ہے اور اس ٹریننگ لینے والے تمام کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کر کے ان کی 3 دن کی ٹریننگ ہوگی، اور 3 دن کی ٹریننگ کے بعد پھر ان کو کام دیا جائے گا کہ آپ کے ذمے یہ 30 سے 32 بچے ہیں، اور آپ کا اجازت نامہ یہ ہے، آپ کا سند نامہ یہ ہے، اور آپ ٹریننگ دیجئے، اور اس ٹریننگ کو دے کر کے آپ اپنے بچوں کو تیار کیجئے کہ ہماری نوجوان نسلیں ذہنی جسمانی اعتبار سے بالکل فٹ ہو، مضبوط ہو، کیونکہ اللہ کو طاقتور انسان زیادہ پسند ہے کمزور انسان سے. اور اسی کے تحت ہم اصلاح معاشرہ کی کمیٹی تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور اس کے تحت پورے ضلع میں یونٹیں قائم ہوگی، بلاک کی یونٹیں قائم ہوگی، اور پنچایت کی یونٹیں قائم ہوگی، اور وارڈ کی یونٹیں قائم ہوگی، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ وہ یونٹیں قائم کر کے اصلاح معاشرہ کی کمیٹی تشکیل دے کر کے وہاں کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے مدارس کے ذمہ دار یہ طے کر لیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے اصلاح کریں گے، مدرسوں میں اصلاح کریں گے، گھر میں اصلاح کریں گے، اور آپ اپنے جلسوں میں بھی اصلاح کریں گے. آپ کے جلسے جو بڑے لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں اس کا بھی اصلاح کرنا ضروری ہے. ہم لمبا چوڑا کرتے ہیں، ہمارا دیکھا دیکھی اس سے زیادہ لمبا چوڑا ہمارا بھائی کر لیتا ہے، جو تقریباً 3 کروڑ روپے اس سیزن میں جاتا ہے، وہ ٹینٹ والے کو جاتا ہے، مائک والے کو جاتا ہے، جنریٹر والے کو جاتا ہے، اور کچھ ہمارے وہ مقرر حضرات جو پیشہ ور مقرر ہے ان کو بلا کر ان کے جیب میں ڈالا جاتا ہے. اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء کشن گنج لیگل سیل بھی بنانے جا رہی ہے. ہمارا کوئی بھائی مقدمہ میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنی پیروی نہیں کر سکتا، اپنے مقدمات کو نہیں لڑ سکتا، اور وہ چاہتا ہے
کہ ہماری کوئی مدد کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ لیگل سیل بنا کر کے ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کے مقدمات کو جمعیت علماء کشن گنج لڑے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک ریلیف کمیٹی بھی بنائیں گے، اور اس ریلیف کمیٹی میں جہاں کہیں بھی لیگل سیل صرف ضلع کی ہوگی، بلاک یونٹوں کی نہیں ہوگی، ریلیف کمیٹی صرف ضلع کی ہوگی، بلاک سطح پر نہیں ہوگی، اصلاح معاشرہ بلاک سطح، پنچایت سطح اور وارڈ سطح تک ہوگی، یوتھ کلب بلاک سطح، پنچایت سطح، وارڈ سطح تک ہوگی، اور لیگل صرف ضلع میں ہوگی اور ریلیف صرف ضلع میں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں 20 سے 25 تاریخ تک لیگل سیل کی بھی تشکیل ہوگی، کمیٹی کی تشکیل ہوگی، اس میں ہمارے وکلاء حضرات کو بھی دعوت دیا جائے گا، دانشور حضرات کو بھی دعوت دی جائے گی، اور آپ حضرات کو بھی بلایا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلسہ، یہ اجلاس ہم کشن گنج بلاک کے کسی مدرسے میں یا کسی ہال میں رکھیں گے، اور وہاں لیگل سیل بنا کر کے ہم وہ لوگ جو کیس مقدموں میں گرفتار ہیں اور ان کی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ لڑ نہیں پا رہا ہے، اور ناجائز طریقے پر ان کو پھنسایا گیا ہے، تو انشاءاللہ جمعیت علماء کشن گنج ان کی مدد کرے گی۔ اور آج جو ابھی تشکیل ہونی ہے وہ سب سے اہم ہے، تمام شعبوں پر بھاری ہے۔ کیوں؟ کہ جس تیزی سے ہمارے سماج میں برائیاں بڑھ رہی ہیں، اس تیزی سے کام اگر نہیں کیا جائے تو کل ہماری اور آپ کی بات کو سننے والا کوئی نہیں۔ ہم جتنے بھی تقریریں کر لیں، جتنے بھی ہم جلسے جلوس کر لیں گے، ان جلسے جلوس سے، ان تقریروں سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے کہ جب تک کہ ہم ان کے ذاتی طور پر اصلاح کی فکر نہ کریں۔ تو اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا شعبہ ہے اتنی ہی انداز کے صدر بھی ہونے چاہیے، اور جتنا بڑا شعبہ یہ تمام شعبوں پر بھاری ہے، ان کے جنرل سیکریٹری اسی شعبے کے اور اسی لیول پر ہونا چاہیے، اور صدر اور نائب صدر اور جنرل سیکریٹری اور خزانچی کا بھی انتخاب ہونا ہے۔ میں مولانا فیض الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس شعبے کے انتخاب کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ اب انتخابی عمل اصلاح معاشرہ کمیٹی کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ مولانا خالد صاحب نے ذکر کیا کہ جتنا اہم شعبہ ہے بڑا، اس کے حساب سے ہم کو صدر، نائب صدر، اسی کے ساتھ ساتھ جنرل سیکریٹری اور سیکریٹری کا انتخاب کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کا صدر کن کو بنایا جائے ہمارے احباب میں سے۔ تو حضرت مفتی عیسیٰ جامی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو صدر بنا دیا جائے، اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جنرل سیکریٹری بنا دیا جائے۔ اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے 2 سیکریٹری ایسے مضبوط جن کو رات کے وقت بھی اگر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو ضرورت پڑے تو ان کو کام لے سکے۔ ان سے میری مراد مفتی عبد الباری صاحب ہیں اور مولانا مفتی مناظر ذکی صاحب ہیں۔ کیا ہے؟ آپ سب حضرات متفق ہیں؟ متفق ہیں؟ اگر متفق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے، نہیں ہے تو پھر بتائیے۔ سب حضرات وہ ہاتھ تھوڑی اٹھائیں گے ہاتھ۔ اچھا، ایک خازن چننا ہے، تو 2 نائبین صدر اور ایک خازن۔ تو 2 نائبین صدر میں سے ایک دگل بینک سے ہو جائیں، بہادر گنج سے ہو گئے، ایک ٹھاکر گنج سے ہو جائیں، اور کشن گنج سے کوئی نہیں ہوئے ہیں، ایک خازن کشن گنج سے ہو جائیں۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جو تشکیل کی گئی ہے، جی، جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کیا ان کا نام آپ بتا دیں گے؟ جی، اصلاح معاشرہ کا کمیٹی کی جو ابھی تشکیل کی گئی ہے، اس کے اندر صدر مفتی عیسیٰ جامعی صاحب
دارالعلوم حسینیہ اسلام پور، جنرل سیکرٹری مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اور نائب جنرل سیکرٹری مفتی عبدالباری صاحب اور مفتی مناظر ذکی صاحب اور نائب صدر مولانا آفاق سبحانی صاحب، مولانا صدام صاحب اور خازن کے طور پر مولانا ریاض الدین صاحب کی شناخت سے ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ اب وہ مصرع سنانا چاہتا ہوں فراق دلی کا۔ بھلے جذبات والا ہو، بھلے جذبات والا یا برے جذبات والا ہو، کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی بھی ذات والا ہو، پتنگ لالٹین تیرو پھول ہو یا ہاتھ والا ہو، در خدمات کھولے در خدمات کھولے منتظر دائم جمعیت ہے، تمہارے حوصلوں سے ہی جواں پہ ہم جمعیت ہے، ہمارے صدر جمعیت کی محنت بار آور ہو، قبولیت ہمارے صدر پہ خود ہی نچھاور ہو، جمعیت کی طبابت پر مخالف کو بھی باور ہو، پیاسا ہو کوئی سب کے لیے زمزم جمعیت ہے، تمہارے حوصلوں سے ہی جواں پہ ہم جمعیت ہے۔